أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. بلکہ اس کی اتنی حکومت تھی اور طاقت بھی تھی، لیکن اس نے ہوش سے کام لیا تو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہدایت ان لوگوں کو مل گئی. اور قوم سمود کو بدماشی کی بنیاد پر انہوں نے ہوش سے کام نہیں لیا، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، ذلیل کر دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کے بھائی کو بھیجا. ان عبد اللہ، ان تفسیری ہے ان عبد اللہ فإذا هم فریقان یختصمون. نبی نے آ کر اعلان کر دیا کہ او عبد اللہ، لیکن اچانک اس طرح ہوا کہ فإذا هم فریقان، دو جماعتیں، مومن اور کافر، یہ دو جماعتیں یختصمون، آپس میں یہ کہ جھگڑ رہے ہیں ایمان اور کفر کے بارے میں. ان للہ شریک للہ، ایک کا گروپ یہ ہے کہ نظریہ ہے، دوسروں کا نظریہ ہے کہ لہو شریک و لہو شرکا. قال یا قوم، حضرت نے آ کر کے بتایا میری قوم، لم تستعجلون بالسیئات، آپ لوگ یہ ہے کہ گرفت کو، اللہ کے عذاب کو کیوں مانگتے ہو قبل الحسنت، عافیت سے پہلے. یہ کیا ہو گیا؟ یہی ہے کہ بدکاری کرو گے تو عافیت کے بجائے تمہیں اللہ تعالیٰ گرفت سے اور عذاب سے دوچار کر دے گا. میری قوم لم تستعجلون بالسیئات، آپ یہ کہ سیئ مرا استعجال عذاب میں کیوں جلدی کرتے ہو قبل الحسنت، عافیت سے پہلے. لولا تستغفرون اللہ، کیوں اللہ سے استغفار نہیں کرتے ہو؟ لولا تحزیز ہے، بجائے اس کے کہ عذاب مانگنے کے، لعلکم ترحمون، کہ شاید تم پر رحم ہو جائے. قالوا طیرنا بک وبمن ثبت معک، ہم آپ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، آپ سے بھی منحوسی محسوس کرتے ہیں، وبمن معک، اور جو آپ کے ساتھ ہے، ان آپ کے ماننے والوں سے بھی منحوسی. قال طائرکم، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا طائرکم، تمہاری بدشگونی اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ تمہاری نحوست عند اللہ، اللہ کے ہم مکتوب لکھا ہو، مکتوب عند اللہ، منحوس تم ہو. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ہی سے قوم ہو کہ یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا اور عذاب تم پر آئے گا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ، فرماتے کہ مدینہ سے مراد قوم سمود کی بستیوں میں 9 رَهْطٍ، 9 شخص تھے جن کو رہط بتایا گیا. یفسدون فی الارض، یہ رہط کی صفت ہے 9 رَهْطٍ کے. یفسدون فی الارض، جو زمین میں بڑے تخریب کاری کرتے تھے. ولا یصلحون، یفسدون فی الارض باشاعۃ الشرک ولا یصلحون بالتوحید. قالوا تقاسموا، انہوں نے قسم اٹھایا، تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم اٹھایا، لنبیتنہ، کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر، و اہلہ، اور اس کے اہل پر، شب خون مار دیں گے، رات ہی رات جا کر کے. قالوا تقاسموا، ایک یہ کہ یہ تقاسموا یہ ماضی کا صیغہ، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھایا. جواب قسم یہ کہ لنبیتنہ، حضرت صالح پر، و اہلہ، اس کے اہل پر ہم جائیں گے رات ہی رات، اس کو قتل کریں گے. ثم لنقولن لولیہ، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے، صالح علیہ السلام کے وارثوں سے کہیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہلی، ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر حاضر نہیں تھے، ہمیں معلوم نہیں. وانا لصادقون فی قولنا، ہم اپنی بات میں سچے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ قالوا تقاسموا، یہ قسم کھایا انہوں نے، یہ ماضی کا صیغہ ہے. دوسرا قالوا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تقاسموا باللہ، کہ اللہ سے قسم اٹھاؤ. یہ اس لیے کہ امر بھی تفاعل سے اسی وزن پر آئے گا. دوسرا یہ کہ امر کا صیغہ ہے، سمجھے، اور پہلی صورت میں ماضی بنایا تھا. قسم اٹھاؤ اللہ کی کہ لنبیتنہ، اور وہ اہلہ، کہ اس پر اور اس کے اہل پر شب خون مار دیں گے. خیر، یہ دو معنی ہو گئے. وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے مضبوط قسم کی تدبیر کی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی مضبوط قسم کی تدبیر کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تدبیریں، اللہ کی خفیہ تدبیریں وہ ان سے زیادہ ہے. فانظر، کے پھر ہم نے ان کو پکڑا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، دیکھو ان کی مکاری اور ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. فانظر کیف کان عاقبۃ امرہم بأننا دمرناہم، یہ اللہ کا بھلا کرے عاقبت کے ساتھ متعلق ہوگا. ان کی مکاری کا انجام کیا ہوگا، یہ ہو گیا بأننا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے تباہ کر دیا ان کو اور ان کی قوم کو، سب کے سب.
فتلک بیوتہم، تلک مبتدا بنے گا، بیوتہم خبر، یہ ان کی بستیاں، یہ ان کے گھر ہے، خاویتاً بما ظلموا، یہ ان کے گھر ویران پڑے ہوئے اور اجڑے ہوئے، بما ظلموا ان کے شرک کی وجہ سے، یہ خاویتاً حال بنے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے بیوت سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں یہ کہ بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والوں کو اور جو لوگ شرک سے بچا کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ، اور لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو کہ ان کی قوم بھی بدمعاش قسم کی تھی۔ اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ، اے میری قوم تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، انتم تبصرون، اور تم دیکھ بھی رہے ہو کہ اس کی بے حیائی کا علم بھی تمہیں ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے ساتھ یہ بدکاری کرتے ہو؟ مردوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ، لیکن وہ لڑکے مستقبل میں چل کر کے وہ مرد ہی بنتے ہیں۔ شہوۃ من دون النساء، تو مردوں کے ساتھ یعنی لڑکوں کے ساتھ جو مستقبل کے اعتبار سے مرد ہے اور غرض ان سے رجولیت ہے، ان کے ساتھ تم بدکاری کرتے ہو۔ شہوۃ من دون النساء، حال یہ ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر کے، یا یہ ہے کہ عورتوں کے بجائے شہوت لانے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر کے، بل انتم قوم تجہلون، تم لوگ ایک جاہل اور نادانستہ قسم کی قوم ہو۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، قوم کا جواب کچھ نہیں تھا مگر یہ تھا، اصل یہ کہ فما کان شیء الا ان قالوا، یہ قول ان کا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، حضرت لوط کو اپنی بستی سے نکالو، نہیں تھا اس قول کے علاوہ جواب قومہ، قوم کا جواب یہ ہے۔ اس طریقے پر ترجمہ کریں گے، خیال کر لینا مولانا۔ انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو پاکیزگی کو چاہتے ہیں نکالو، یہ ہے جی، یہ قومی دھارے میں ان کو لاؤ، لواطت کرے، نہیں کرتے، یہ پاکیزگی ہمیں نہیں چاہیے، پھر ان کو نکالو، قومی دھارے میں آ جائے نا۔ فانجینا واہلہ الا امرأتہ قدرناها من الغابرین، بس آپ کو نجات دے دی اور آپ کے اہل کو، الا امرأتہ، مگر آپ کی بیوی بچ گئی، قدرناها، ہم نے تجویز کیا اس کے بارے میں کہ من الغابرین، باقی رہنے والوں میں ہوگی، اور وہی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے بارش برسا دی ان پر، پتھروں کی بارش، فساء مطر المنذرین، جن کو ڈرایا جاتا ان کی بارش بہت بری قسم کی یہ ہے کہ بارش ہو گئی۔ قل الحمدللہ، آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ، اللہ آپ کا بھلا کرے، دلائل بھی بتا دیے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اللہ نے اطلاع دی ہمیں کہ برائی پر اس طریقے پر اللہ کی گرفت ہوگی، خدا کا شکر ہے، الحمدللہ یہ شکر۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی اللہ کے ان بندوں پر الذین اصطفاہم اللہ للرسالۃ، اللہ نے رسالت کے لیے جن کو چن لیا ہے، یہ الذین کی طرف اصطفاہم، ہم ضمیر آئے گا۔ اللہ خیر، اب تم بتاؤ اللہ بہتر ہے، ام ما، یا وہ تمہارے وہ معبودان باطل ہے کہ وہ یشرکونہ باللہ، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ خیر، اللہ بہتر ہے، ام ما یشرکون، ام ما یشرکون، یا یہ ہے کہ وہ یہ ام ما کے اندر اس کا ادغام ہو چکا ہے، ام اللہ کا بھلا کریے کہ منقطع، ام ما یشرکون، ام عاطفہ، ام ما یشرکون، یا وہ معبود کی جن کو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اب اسی پر ام منقطع پر یہ سلسلہ بہت چلے گا۔ ام من خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کر دیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور کس نے بادلوں سے تمہارے لیے اتارا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پس اس سے ہم یہ کہ باغات اگا دیتے ہیں، ذات بہجتٍ، رونق والی۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہیں ہے، مَا كَانَ لَكُمْ، تمہیں روا نہیں ہے، لکم خبر مقدم بنے گا، أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کہ تم اس قسم کے بارونق باغوں کو اگا سکو زمین سے نہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، یہ الہ مولانا مبتدا بنے گا، کائن مع اللہ یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے کہ روگردانی کرنے والی ہے، یعدلون کمن یعرضون عن التوحید ہے، یہ توحید سے یہ کہ روگردانی کرنے والے ہیں، یعرضون عن التوحید، ان اگر سلے میں آ جائے۔ دوسرا یعدلون بربہم، اللہ کے برابر لوگوں کو ٹھہراتے، اگر با سلے میں آ جائے گا تو پھر یہ کہ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔
ام من جعل الارض قرارا، کس نے یہ ہے کہ زمین کو تمہارے لیے باعث قرار بنا دیا کہ جس پر اس آدمی ٹھہر جاتا ہے، آرام کرتا ہے، وجعل خلالها انہارا، اور جس کے درمیان میں نہریں جاری کر دی، وجعل لها رواسي، اور جس کے لیے پہاڑ بنا دیا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان میں ایک رکاوٹ اور آڑ اس نے بنا دیا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بولو اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ نہیں ہے کوئی، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ یہ توحید کو جانتے نہیں ہیں۔ ام من یجیب المضطر، بتاؤ کہ کون ہے جو بے کس کہ یہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ام من یجیب المضطر، من یجیب المضطر، کون ہے کہ جو مضطر کو اللہ، وہ کون ہے؟ وہ ذات کہ جو مضطر ہی کہ اللہ کا بھلا کریے کہ اور مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اذا دعاہ، یہ ظرف محض ہے یجیبو کے لیے، جب اس کو پکارتا ہے۔ ویکشف السوء، اور برائیوں کو اور بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، زمین کے تمہیں خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اس کا بھی انکار کیا جائے گا؟ اِلٰہٌ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم اس کو یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ام من یہدیکم فی ظلمات البر، وہ ذات کہ جو آپ کو یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے اس خشکی کی تاریکیوں میں اور دریا کی تاریکیوں میں۔ ومن یرسل الریاح، اور کون ہے کہ جو ہواؤں کو یہ کہ بھیج دیتا ہے، مبشرۃ بین ید رحمتی، بارش سے پہلے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ نہیں ہے کوئی۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے ان بتوں سے جن کو یہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ام من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے کہ جو مخلوق کو ابتداء پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ کو زندہ کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں سے زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، بولو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، تم شرک پر کوئی دلیل پیش کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب اللہ، یہ جو سورت کا مضمون ہے جو آپ سے عرض کیا تھا، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ غیب کو نہیں جانتے مگر الا اللہ، اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ یہ من سے بدل ہے الا اللہ، من ثبت فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، لفظ اللہ من سے، من چونکہ لا یعلم کا فاعل ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کب یہ ہے کہ جن کو تو ایک تو بتوں کا مسئلہ ان کی تو بعثت نہیں ہوگی، دوسرے بزرگان دین جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علم فی الآخرت، آخرت کے سلسلے میں ان کے علم انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ان کا علم انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ آخرت تدارک، پھر ددارک، پھر اددارک، پھر ادارک، پھر بل ادارک، بلکہ ان کا علم آخرت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ کہ یہ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے۔ بل ہم عمون منہا، یہ آخرت سے اندھے ہیں۔ آخرت کے لیے اندھے اگر بصیرت ہوتے تو تیاری کرتے، لیکن تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا، کافر یہ کہتے ہیں کہ جب کہ مشرکین مکہ اذا كنا ترابا، مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، انا لمخرجون، کیا ہمیں یہ کہ قبروں سے نکالا جائے گا، زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، اس بعثت کا بعث، هذا اس بعث کا وعدہ ہمیں بھی ہوا ہے، ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو، من قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے پہلے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، نحن تاکید ہوگی وعدنا کے ناظمیر کی، اور آباؤنا اس پر عطف ہوگا۔ من قبل هذا، محمد کے عمل سے پہلے، ان هذا نہیں ہے یہ قرآن مگر الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے قصے ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، بولو زمین کے اندر گھومو پھرو، دیکھ لو کس طریقے پر مجرمین کا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، میرے پیارے ان پر آپ پریشان نہ ہو جائیں اور آپ تنگی میں بھی محسوس نہ ہو کہ جو کچھ یہ تنگ جو مکاریاں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، یہ شکوہ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ باسط والا، یہ عذاب والا کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین۔ قل عسى ان يكون ردف لكم، قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، بولو کہ قریب ہے بعض اس کے حصے
اس عذاب کے جس کے تم جلدی میں جس کو میں اس کا کچھ حصہ کو پہنچے گا. عسیٰ ان یکون ردف لکم ردفکم، یہ لفظ زائد ہے، ردفکم کی تمہارے پیچھے آ جائے، بعض الذی اس عذاب کا بعض حصہ تستعجلونہ جس کو جلدی میں تم مانگتے ہو. اس طرح جس کو جلدی میں مانگتے ہو اس کا بعض حصہ تمہارے پیچھے پیچھے جلدی آ کر کے تمہیں مل جائے. یہ ہے جی لکم، لام زائد ہے نحو کی کتاب میں. یہاں صرف یہ ہوگا عسیٰ ان یکون، یکون کی ہوا ضمیر، یہ ضمیر شان ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہے. ہوا ضمیر اسم جو یکون کے. ردفکم بعض الذی تستعجلون، ردفکم بعض الذی، یہ پورا جملہ یکون کے لیے خبر بنے گا. عسیٰ تامہ ہے، پھر یہ بتاویل مصدر عسیٰ کا فاعل بن جائیں گے. عسیٰ کے لیے اسم خبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فاعل ہوگا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یہ بدبخت قسم کے لوگ ہیں، چاہیے تو یہ کہ فوراً یہ ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ تیرا رب بڑا مہربان ہے لوگوں پر، اس وجہ سے اس کی فضل اور مہربانی یہ کہ عذاب کو مؤخر کرتا ہے. إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اس نعمت کی قدر لوگ نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے کہ ہم کتنے بدمعاش ہیں، اس قابل ہے کہ ہمیں تباہ کیا جائے، لیکن پھر بھی یہ کہ اللہ نے ڈھیل دی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، تیرا پروردگار وہ جانتا ہے مَا تُكِنُّهُ صُدُورُهُمْ جو ان کے سینے یہ کہ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَهُ جس کو ظاہر کرتے ہیں. مَا تُكِنُّهُ صُدُورُهُمْ یہ عموم علم کو بتا رہے، اللہ کا علم اتنا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. من زائد ہے، کوئی آسمان و زمین میں چھپی ہوئی چیز نہیں ہے مگر وہ سارے کے سارے لوح محفوظ میں موجود ہے. یہ غائبۃ فی السماء والارض موصوف صفت مل کر مبتدا اور فی کتاب مبین اس کے لیے خبر میں الا حرف استثناء کر کے چھوڑ دو گے. ما من غائبۃ فی السماء والارض آسمان و زمینوں کے اندر کوئی ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں مگر الا فی کتاب مبین لوح محفوظ میں ہے. اس لیے اسی کا بیان قرآن مجید ہے. وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ یہ قرآن بیان کر لیتا بنی اسرائیل کے سامنے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اختلاف، اس کی الوہیت کے بارے میں اختلاف، قرآن بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ عبداللہ ہے، عیسیٰ عبداللہ ہے اور عیسیٰ ابن اللہ بھی نہیں ہے اور عین اللہ بھی نہیں ہے. ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کے سامنے بیان کر لیتا اکثر وہ باتیں کہ ہم یختلفون فی جس میں اختلاف کرتے ہیں. سمجھے، جتنے اعتقادیات قرآن اس کو بیان کر لیتا ہے. یہ لوح محفوظ کا بیان ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن ہدایت بھی اور رحمت بھی ہے مومن کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بنی اسرائیل میں اور غیر بنی اسرائیل میں اللہ فیصلہ کرے گا بحکم ہی اپنے، یہ کہ اللہ کا عدل کے ساتھ، یہ حکم عدل کے معنی میں. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل، چونکہ بین تعدد کو چاہتا ہے، بین بنی اسرائیل و بین غیرہم ان کے درمیان میں اللہ فیصلہ کرے گا بحکم ہی عادلانہ فیصلہ کرے گا. وہو العزیز و غالب کوئی فیصلہ سے روک بھی نہیں سکتا. العلیم و مجرم کو جانتا ہے کہ مجرم کون ہے، کوئی اس کو دھوکہ دے نہیں سکتا. جب حقیقت یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کہ عزیز العلیم ہے. فتوکل علی اللہ اس اللہ پر یہ کہ بھروسہ کر لو. انک علی الحق المبین تو روشن حق پر یہ کہ روشن حق پر فائز ہے میرے پیارے محمد. باقی یہ جو کافر ہے یہ آپ کی بات نہیں سنتے، یہ مردے کی طرح ہے. جیسے کہ مردہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہیں سنتے، تو اس طریقے پر یہ بھی نہیں سنتے. انک لا تسمع الموتى ایک یہ مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا اس کو تو چھوڑو، مردہ باہر کی بات سے وہ متاثر نہیں ہوگا. یہ اگرچہ سنتے ہیں لیکن اس کو لیتے نہیں، متاثر نہیں ہوتے. سمجھ شریع میں کہ اب مسئلہ رہ گیا کہ جی مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تو مسئلہ صاف سا ہے. حضرت اقدس نے عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا زندے ہماری نہیں سنتے، مردے کہاں سے سنیں گے. سمجھ شریع میں کہ نہیں. سب سے بہترین فیصلہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اگرچہ یہ خطیب تھا اور یہ عالم نہیں تھا، مکوفلے تک حضرت نے پڑھا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے زیادہ نہیں پڑھا. سمجھے، حضرت اقدس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. فرمایا کہ ایک گروپ ہے ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر ایک سے ہر جگہ سنتا ہے. ایک گروپ ایک مذہب یہ ہے کہ ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر ایک سے ہر جگہ پہ سنتا ہے. دوسرا گروپ یہ ہے ان کا کوئی مردہ کوئی بات کسی ٹائم پہ کسی سے کبھی بھی نہیں سنتا. تیسرا یہ ہے ان کے بعض مردے بعض باتیں بعض مواقع میں وہ سنتے ہیں اور بعض مردے بعض باتیں بعض جگہوں میں نہیں سنتے.
جن کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر جگہ پہ ہر ایک سے ہر وقت سنتا ہے، فرمایا یہ بریلوی ہے۔ جن کا کوئی مردہ کسی بات کو کسی ٹائم پہ کسی سے کسی جگہ پر کبھی بھی نہیں سنتا، یہ غیر مقلد ہے۔ اور جن کے کچھ مردے سنتے ہیں جب اللہ سناتا ہے ان کو، فرمایا وہ دیوبندی۔ آیا سمجھ میں؟ اس سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فریقین کتابیں تو آپ کے مولوی تو بڑے بڑے لکھتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے نا وہ کبھی لکھیں گے نہیں، اور وہ اصل بات جو میں آپ کے سامنے پھینکوں گا تو تم مرو گے لیکن اس کا جواب لے کر کے نہیں آؤ گا۔ سمجھے؟ یہ جو آپ کو بھڑکانے والے لوگ ہیں، یہ ان کو میں ناسمجھ سمجھتا ہوں، یہ سب کو بیوقوف سمجھ شریف میں ہے کہ جو اصل بات ہے، جیسے کہ میں نے حیات انبیاء میں آپ سے عرض کیا تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کہ وہ کیسے اسی طرح سما موتا میں کیا فریقین کا جھگڑا ہے کہ مردہ سنتا ہے تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب، اس کو طے کریں۔ میرے قانون کا ایک دائرہ ہے یہ تحت الاسباب، تم یہاں اندر بات کرو گے میں سنوں گا، اوپر دوسری منزل پر میری ماں کو گالی دے دو گے، میرے اسباب ختم ہو گئے، ان اسباب کا دائرہ وہاں پر نہیں۔ لیکن اگر تیسری چوتھی منزل پہ آپ آہستہ آہستہ گالیاں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی میں سن رہا ہوں، تو یہ ما فوق الاسباب، یہ میرے کوئی بڑی کرامت ہوگی یا کوئی معجزہ ہوگا۔ لیکن اسباب کا جو دائرہ ہے وہ یہ ہے، ادھر ادھر یہاں۔ اب اتنی مٹی کے نیچے مردہ سنتا ہے، ما تحت الاسباب سنتا ہے یا ما فوق الاسباب سنتا ہے، اس پر مریں گے۔ اگر آپ کے کسی بزرگ نے لکھا ہے ہاتھ کھڑا کرو، تم بھی تو مدرس ہو نا، تم لوگوں میں مدرس بھی محتمم بھی ہے، جو اصل بات ہے یہ کبھی بھی نہیں لکھیں گے، تم مرو گے، سمجھے؟ اس کا جواب تمہارا کوئی استاد دے گا نہیں، اور دے گا تو پھر مجھ سے رابطہ کر لینا، استاد جی کو پھر اماں جی کا دودھ بھی یاد آئے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ خواہ فضول امت مسلمہ کو انہوں نے جھگڑوں میں لگا دی ہے، سمجھے؟ کیا فرماتے علماء دین، مفتیان شرعی متین؟ یہ مسائل، یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کے اعتقادیات ہیں، اس پر آدمی کوئی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ پکا مسلمان بنتا ہے، اور اس پر کوئی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا، تو آپ تو سارے غیر مسلم ہیں، آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہے، یہ حال ہو گیا آپ کا۔ آیا سمجھ؟ اس لیے یہ طے شدہ ہے، ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب نہیں ہے۔ مردہ جو سنے گا ما فوق الاسباب سنے گا، اور ما فوق الاسباب جو ہوتا ہے وہ ایک معجزاتی صورت ہوتی ہے۔ جب معجزاتی صورت ہوتی ہے وہ موجب کلیہ کا درجہ اس کا نہیں ہوتا، اس کا درجہ ہوتا ہے اللہ قضیہ محملہ کا، اور وہ وہی قضیہ محمل ہے جو عطا اللہ شاہ بخاری نے بیان کی۔ یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے کہ بعض مردے بعض باتیں جب اللہ چاہے اس کو سنائیں، یہ ما تحت الاسباب، ما فوق الاسباب ہے۔ اور ما فوق الاسباب میں کوئی کلیت نہیں ہوتی، ما فوق الاسباب میں اللہ جس کو چاہے، تو اللہ تو آپ کو لڑکی بھی چاہے بنائے، اس کا امکان ہے، یہ بھی لڑکی 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 ہے، یہ لڑکی ہے۔ اللہ چاہے تو یہ محال تو نہیں ہے، کوئی بھی منطقی آپ کو عقل مند نہیں کہے گا کہ یہ محال ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ امکان تو ہے کہ ہر بروہی بادشاہ بن جائے، امکان تو ہے کہ ہر بندہ اڑے، لیکن کیا آپ یہ بتائیں گے؟ آپ بتائیں امکان اس کا کہ ہر بندہ جائیں آسمان پر جائیں؟ اس لیے آپ نے پڑھا اصول فقہ کی کتابوں میں، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ، ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ لامسن السماء، میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا، تو وہ حانس ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کہتے اب عقلاً عادتاً محال ہے، لیکن عقلاً اس کی اجازت ہے، چونکہ محمد گیا ہے وہ بھی انسان تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اصول فقہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کہتے کہ واللہ لاشربن الماء فی الکوزے، اور کوزے کے اندر پانی ہی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ حانس ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب جبکہ یہ ہے مسئلہ اس طریقہ پر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ممکن ہے، تو الامکان لا یستلزم الوقوع، امکان کو موجب کلیہ کا درجہ نہیں دیں گے کہ ہر مردہ کل میت یسمع، ہر میت سنتا ہے۔ اس لیے اللہ جس کو سنائے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، وہاں بھی لام ہے، لام اختصاص کے لیے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں
حضرت قتادہ نے فرمایا احیاہم اللہ، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، پھر محمد رسول اللہ کی باتوں کو سنا دی۔ موجب کلیہ کا درجہ اس کا نہیں ہوگا، جو بھی مردہ جس ٹائم پہ جس جگہ پہ ہر بندے سے ہر بات کو سنتا ہے، یہ مشکل ہے موجب کلی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر جس وقت وہ سنتا، ایک بات میں نے عرض، ما تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب، جب یہ ما فوق الاسباب ہے اس کو لکھ لو، میں نے خود جواب آپ کو دے دیا، اگر تمہارے کسی مولوی میں ہمت ہو تو مجھے بتا دینا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ما فوق الاسباب، کسی طرح آپ کو مسلمان تو میں نے بنایا۔ اور ما فوق الاسباب والا وہ موجب کلیہ نہیں ہوتا، وہ امر خارق للعادت ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دوسرا، میت جب سنتا ہے تو اس وقت وہ میت ہے، یہ میت آنی ہے یا میت ماکانی ہے؟ اب جب کہ سنتا اس وقت میت ہے یا اس وقت زندہ ہے؟ یہ خطیبوں کا کام نہیں ہے، یہ مدرسین کا کام۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ میں ایک دفعہ، پرانی بات ہے، آپ کو حیرت ہوگی، مناظرہ کے لیے ان سے یہ جو مسعودی گروپ ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی بنور ٹاؤن کا فاضل تھا، جو غیر مقلد ایک فتنہ بن گیا بعد میں، سمجھے؟ تو اس نے بہت امت کو تنگ کیا اس پر کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سمجھے؟ اس پر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قبر کا عذاب ہے یا نہیں۔ اب بے وقوف ہے کچھ کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، دوسرا نہیں برزخ میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ ان احمقوں کو کون کہیں؟ برزخ خود قبر خود ایک برزخ کا ایک فرد ہے۔ یہاں سے جب مرا آدمی بیست کبرا سے پہلے جانور کے پیٹ میں ہے، قبر میں ہے، اعلی علیین میں ہے، سجین میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ خود بخود برزخ ہے۔ برزخ ایک کلی ہے اور کلی کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ انواع اور جزیات کے ضمن میں اس کا وجود ہوتا۔ لیکن اب ہم مناظرے کے لیے چلے جائیں، لیکن پہلے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا مدعا کیا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی کتاب بزرگوں کی میں نے پڑھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کہ اس سلسلے میں ہمارا مدعا کیا ہے اور ہمارا نظریہ کیا ہے، لیکن شاید میں اندھا ہوں اور نابینا ہوں، مجھے وہ چیز سمجھ میں آئی بھی نہیں۔ میں نے خود اپنے ایک تطبیق دے دی، جا کر کے حضرت شیخ الحدیث کو میں نے سنایا، میں نے کہا اس حال میں آدمی کو پتہ تو ہونا کہ میرا نظریہ کیا ہے، آیا میں اس پر بات کروں یا اس پر بات کروں۔ آج حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید صاحب موجود ہیں، سمجھے؟ دبئی میں ایک مولوی صاحب تھا مولانا عبدالباری صاحب، جو بھی مولوی ہمارے جائے اس کو پکڑ کر کے وہ سیٹ کے پاس جاتا تھا، چندے کے لیے محتمل لوگ جاتے تھے، اور سیٹ کہتا تھا پہلے عبدالباری سے بات کرو، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاضل تھے، بوڑھے تھے، اور عبدالباری منٹ میں ہمارے مولوی کو خاموش کراتا تھا۔ بڑے بڑے ہمارے بت گرائے، میں ان بتوں کا نام نہیں لیتا، اس سیٹ کے پاس لوگ جاتے اور وہ کہتا تھا کہ اس سے بات کرو۔ چنانچہ محتمم حضرات مجبور ہو گئے، میں محتمم نہیں تھا اس وقت جامع پر، محتمم حضرات مجبور ہو گئے، انہوں نے ہمارے ٹکٹ کیا کہ تم جاؤ۔ آخر محتمم کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے نا، کہ جس نے پھر محتمم حضرات نے اکٹھا کر کے چندہ کر کے مجھے، مولانا عبدالرشید صاحب، ایک اور آدمی اشرف المدارس کے شیخ الحدیث، یہ میرے معاون تھے، آج حضرت زندہ ہے، اور مناظر میں تھا۔ اب جب کہ ہمیں جانا ہے، اور وہ مدینہ جامعہ اسلامیہ کا، اصل ہندوستان کا جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہو چکا ہے، دکتورہ کر رہا، ماجسٹر کر رہا، اب ہم اسے بات کریں گے عقائد علماء دیوبند پر، اس پر جو بھی جاتا ہے اس کو خاموش کرے۔ تو حضرت اقدس مفتی نظام الدین بھی زندہ تھے، یہ سارے اکابرین۔ تو ادھر ادھر میں گیا، میں نے کہا کہ اب کس کے، ان عقائد پر بات کریں جو شرع عقائد میں ہیں، یا ان عقائد پر بات کریں کہ جو ابو حنیفہ نے فقہ اکبر میں لکھا ہے؟ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کن عقائد پر جا کر کے بات کریں؟ وہ ہمیں بلا رہے ہیں کہ عقائد علماء دیوبند، متاخرین پر بات کریں یا متقدمین پر؟ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی یہ دیکھو، یہ گلے تو یہ ہے نا، گلے حضرت کے پاس گئے، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، اس کا تو احسان ہوتا تھا، چھتری اس کی ہوتی تھی، ہم لوگ طالب علم ہوتے،
حضرت اقدس نے فرمایا مولوی منظور صاف سی بات بتاؤں، متقدمین پہ جاؤ، خدا کی قسم متاخرین پہ جاؤ گے، اگر بندہ تکڑا ہوگا ذلیل کر کے تم لوگوں کو چھوڑے گا۔ میں نے کہا حضرت وہ ٹکٹ ہی ہمیں دے رہے ہیں اس پر کہ تم عقائد علماء دیوبند، یہ تو متاخرین ہے، انہی پر بحث کرو، ٹکٹ ہی اس پر دے رہے ہیں، لے جا رہے اسی پر، اور ہم وہاں پر جا کر کے کہ ہم متقدمین پر بحث کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو بعد میں جو محنت ہم نے، ایک انسان جہاں تک محنت کر سکتا محنت کی میں نے، حضرت نے کتنی محنت کی ہوگی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، اس کا مجھے علم نہیں ہے، میں نے انسانی حد تک جو محنت کی میں نے دونوں میں تطبیق دی، صرف نزاع لفظی ہے، ایک حماقت ہے، ورنہ کوئی اختلاف بھی نہیں، صرف اصطلاحات کا اختلاف ہے، حقیقت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل چیز کو متعین کرے فریقین کہ اب ایک ما تحت الاسباب مردہ سنتا ہے یا ما فوق الاسباب، اور دوسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ طے ہو جائے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس وقت کہ وہ سنتی ہے یا نہیں سنتی ہے، صحیح؟ اس وقت کیا میت آنی ہے تو پھر اس کے لیے سماع کی بات مشکل ہوگا، سمجھے؟ اس وقت میت آنی آپ نہیں کہہ سکتے، میت مکانہ کے اعتبار سے آپ کہہ دیں پھر تو مسئلہ ہوگا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں مولانا، اس لیے بات حضرت اقدس عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، سمجھے؟ اور اسی چیز کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، سمجھے؟ کہ ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر وقت سنتا ہے، یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا اس کا، یہ بریلوی کا مذہب، ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر وقت سنتا ہے، یہ بریلوی کا مذہب۔ دوسرا، کوئی مردہ کسی بات کو کسی ٹائم پہ کسی سے کبھی بھی نہیں سنتا، یہ ہے غیر مقلد۔ اور فرمایا بعض مردہ بعض باتیں بعض لوگوں سے بعض اوقات سنتے ہیں جب اللہ سنا ہے، اور نہیں سنتے تو اللہ نہ سنا ہے، فرمایا یہ دیوبندیوں کا مذہب۔ کتنے بہترین انداز میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے وَالضَّابِطَةُ عَدَمُ السِّمَاعِ لَكِنَّ الْمُسْتَثْنِيَاتِ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ۔ ضابطہ عدم سماع کا ہے، ضابطہ کلیہ عدم سماع کے، لیکن المستثنیات فی هذا الباب کثیرۃ، لیکن مستثنیات، یہ مستثنیات مخصصات مخصوصات کے معنی میں، ورنہ استثناء الگ چیز ہے اور تخصیص الگ چیز ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے مول صاحب۔ لیکن المستثنیات فی هذا الباب کثیرۃ، مستثنیات کلیب بدر کو سنایا، فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، سمجھے؟ اس قسم کے واقعات ہیں۔ اڑی کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، مسئلہ گل اتنا سا ہے جی، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى انک لا تسمع الکفار، تو کفار کو سنا نہیں سکتا، کل موتا جو مردے کی طرح ہے۔ تو مردے کے ساتھ تشبیہ کس چیز میں دی گئی ہے؟ تشبیہ اللہ کا بھلا کریے کہ کہہ دو عدم سماع میں یا عدم تاثر میں، سمجھے؟ جو اکثر علماء دیوبند ہیں وہ کہتے ہیں عدم تاثر میں، فکما ان المیت لا یتاثر کذالک الکافر لا یتاثر، باقی عدم سماع میں نہیں ہے، یہ اکثر علماء دیوبندی۔ اور دوسرا جو سماع موتا کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تشبیہ اس میں عدم سماع میں ہے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور تو بہرے کو سنا نہیں سکتا اپنی بات، دعا کا اپنی بات، اذا ولوا مدبرین، جبکہ یہ کہ وہ پشت پھیریں اور آمنے سامنے یہ کہ نہ ہو۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، تو رہنمائی نہیں کر سکتا اندھوں کو ان کی یہ کہ بھٹکے ہوئے راستے سے، جو العمي عن ضلالتهم، جو کہ ضلالت سے اللہ کا بھلا کرے، جو نابینا لوگ ہیں ضلالت سے ان کو بچا کر کے ان کی رہنمائی آپ کریں، آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں ہدایت کی حضرت سے نافی ہے، وما انت بهاد العمي، یہ ارات الطریق کے معنی میں نفی ہے، نہیں ایصال الی المطلوب کے، ارات الطریق کے لیے تو نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ وما انت بهاد العمي، اور ماں کے اندر خبر کی نفی ہوتی ہے، لیسا کے اندر خبر کی نفی ہوتی ہے۔ نابینا قسم کے لوگ یعنی جو دل جن کے نابینا ہو چکے ہیں، محمد ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت کی نفی حضرت سے ہے، یہ عیسیٰ الی المطلوب والے ہدایت کی نفی ہے، یہ ارات الطریق کی نفی نہیں ہے۔ انبیاء سارے کے سارے ارات الطریق، اس لیے نبی کہتے ہیں عہد کا صراطن سویہ، تو عہد کا صراط، یا ابا جی میری پیروی کرو، عہد کا صراطن سویہ، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا، وہ ارات الطریق ہے، عیسیٰ علیہ المطلوب نہیں ہے۔ ان تسمعوا مانا لا تسمعوا، آپ یہ کہ سنا نہیں سکتے کسی کو، اس سماع سے سماع نافع کی نفی ہے کہ آپ سماع نافع نہیں کر سکتے مگر الا من یؤمن بآیاتنا، ہاں جو آیت کی طرف توجہ دیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو سماع، فہم مسلمون، جو کہ ماننے والے، مخلص، مسلمون مخلصون کے معنی میں۔
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ جب عذاب کا فیصلہ ان کے خلاف ہو جائے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ جب عذاب کا فیصلہ عذاب کا وقت آئے گا. أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تو زمین سے ایک دابہ ہم نکالیں گے, ایسا دابہ اور تُكَلِّمُهُمْ جو لوگوں سے گفتگو کرے گا کہ بِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ, وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, لوگ یہ ہے کہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے, تم مانو یا نہ مانو, لیکن میں قرب قیامت کی نشانی ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. وہ دابہ, یہ دابہ کیا ہوگا, کس قسم کا ہوگا؟ مولانا بالکل اسی طرح ہوگا. آیا سمجھ؟ ایک ہے دابتن فی الارض ہے, ایک ہے دابت الارض ہے, اور ایک دابت من الارض ہے. تینوں الگ ہیں. دابتن فی الارض یعنی علی الارض, اس پر مستقل میں بحث کر چکا ہوں. یہ سارے کے سارے ہم دابتن فی الارض ہے جو علی الارض, اور پھر اللہ کے بجائے فی کیوں کہا تو اس کے فائدے بھی میں نے آپ کو بتا دیے. یہ دابتن فی الارض تو پوری دنیا ہے, سمجھی. دوسرا دابت الارض وہ کہتے دیمک, دابت الارض, اور ادھر ارض زمین کے معنی میں نہیں ہے. ارض جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے وہ زمین کے معنی میں آتا ہے, لیکن دابت الارض کا معنی دابت العقل. بولو, دابت الارض کا معنی کیا ہے؟ دابت العقل, کاٹنے والے, کھانے والے. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم جب حضرت سلیمان کے فیصلہ موت کا ہم نے کر دیا, ما دلہم علی موتی کب سے اس کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن اس کی موت کی خبر کسی نے بھی نہیں دی, الا دابت الارض مگر وہ کھانے والا کیڑا. دابت الارض دابت العقل, دابت العقل نہیں بلکہ دابت العقل. سمجھتا ہے؟ یہ ارض اس معنی میں ہے. وہ دابت الارض تاکل من ساتہ جو آپ کے ڈنڈے کو آہستہ آہستہ کھاتا رہا, اور پھر وہ ڈنڈا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اندر سے کھوکھلا ہو گیا, اور ڈنڈا جب گر پڑا حضرت کی ٹھوڑی کے نیچے تھا تو حضرت گر پڑا. فلما خر جب سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑا تو تبینت الجن جنات کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ ہمیں غیب نہیں تھا, ہم تو کب سے اس کو زندہ سمجھ رہے تھے. تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب اگر بفرض المال ہم غیب جاننے والے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین, اس طرح مسجد اقصی کی تعمیر کے اندر اتنے زمانے سے ذلیل تو نہ ہوتے. زوری ان سے اللہ نے یہ کام کروایا. ہاں مرشد, تو دابۃ فی الارض وہ الگ ہے جو 12ویں پارے میں گزرا, یہ دابۃ من الارض ہے. سمجھ, قرب قیامت میں بال اس پر زیادہ ہوں گے, لوگوں سے گفتگو بھی کرے گا. قرب قیامت کے موقع پر یہ اللہ آپ کا بھلا کر کیا رونما ہوگا, کہاں سے نکلے گا صحیح تحقیق یہ کہ اس کی کوئی جگہ کا علم نہیں ہے, لیکن دوسری روایت یہ کہ صفا مروہ کے اس پہاڑی سے نکل جائے گا. چنانچہ اب انہوں نے وہ سارے پہاڑ ختم کر دیے, سعودیہ نے سارے پہاڑات کو بلڈوزر لگا دیے, لیکن صفا مروہ میں 2 جگہ ایسے پتھر ہے کہ ایک جگہ انہوں نے بہت کی کہ اس کو ختم کر دیں, تھوڑا سا چھوڑے, لیکن یہ کہ اس کو ختم کر نہیں سکے. اور بلکہ مکے کے لوگ بتاتے کہ اس سے آواز سخت قسم کی آ گئی, وہ جو کام کرنے والے تھے وہ لوگ بھاگے. تو عین موقع ہے کہ اللہ پاک یہ ہے کہ اس مروہ سے اور صفا سے اس کو یہ ہے کہ نکال دے, جیسے کہ مفسرین کی ایک رائے یہ بھی سمجھے. اور وہ خود بخود یہ گفتگو کر کے بتائے کہ میرا خروج اور میرا نکلنا یہ قرب قیامت اور وقوع قیامت کی نشانی ہے.